سسلین مافیا خاندان اور قبیلوں سے مافیا تک کیسے پہنچا؟ باغات کی نگرانی کر کے معاوضہ لینے والے مافیا کیسے بنے؟ منشیات، لڑکیوں کی اسمگلنگ، عالمی ہیومن ٹریفکنگ کاروبار بنائے۔ حکومت اور چرچ بھی کئی دہائیوں تک سسلین مافیا سے مدد مانگتے رہے۔ مافیا چیف توتورینا 1980 کی دہائی میں دہشت کی علامت بن کر ابھرا۔ جرنیل اور ججوں سمیت اہم لوگوں کی قتل و غارت گری میں ملوث رہا۔ اٹلی کی حکومت نے میکسی ٹرائل سے مافیا کی کمر توڑی۔ توتورینا 1993 میں پکڑا گیا اور موت تک قید رہا۔ السلام علیکم، دس از می دعا مرزا، یو آر واچنگ براڈ کاسٹ ود دعا مرزا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سسلین مافیا کی، جس کی ہیبت اٹلی پہ کئی سال مسلط رہی۔ قتل و غارت گری ہو، منشیات، اسمگلنگ یا ہیومن ٹریفکنگ، اس میں ایک بڑا نام رہا۔ البتہ 1993 میں توتورینا کو گرفتار کیا اور اپنی موت تک وہ قید رہا۔ معروف ناول نگار ماریو پوزو نے 1969 میں مشہور زمانہ ناول گاڈ فادر لکھا، جس میں ڈرامائی انداز میں سسلین مافیا کو دکھایا گیا۔ ہالی ووڈ کے علاوہ بھارت اور پاکستان میں اس ناول کے خیال سے متاثر ہو کر فلمیں بھی بنائی گئی۔ تاہم پاکستانی عوام میں اس کا چرچا پاناما لیکس کے متعلق سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد ہوا۔ اس فیصلے میں جسٹس آصف سعید کھوسہ کے اختلافی نوٹ کی ابتدا ناول کے اس مشہور فقرے سے کی گئی کہ ہر عظیم کامیابی کے پیچھے ایک جرم چھپا ہوتا ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ کے اس اختلافی نوٹ کی گونج نہ صرف پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سنائی تھی، بلکہ اس کے چرچے زبان زد عام بھی ہوئے۔ آج ہم آپ کو اس ولاگ میں ناول کی بجائے تعارف کراتے ہیں بحریہ روم کے جزیرے سسلی اور اس کے مافیا کے متعلق حقائق سے۔ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں گینگ سازی کیسے معمولی سے اقدام سے شروع ہوئی اور کیسے عالمی سطح پر اس کے طاقتور گینگ اور اس کے سرغنہ مشہور ہوئے۔ آغاز کرتے ہیں سسلی سے، جو بحریہ روم کا ایک جزیرہ ہے جو اٹلی کے زیر تسلط آنے سے پہلے آزاد اور خود مختار علاقہ تھا۔ اس جزیرے پر مختلف اوقات میں عربوں، ترکوں، ہسپانوی، آسٹریا، ہنگری اور فرانسیسی اقوام کے مختلف گروپوں کا قبضہ رہا۔ جزیرے سسلی کے رہنے والوں نے اپنے آپ کو غیر ملکی حملہ آوروں سے بچانے کے لیے گروپس بنائے۔ یہ گروپس بعد میں قبیلے اور خاندان بنے۔ ہر قبیلے کا اپنا سربراہ اور جزا و سزا کا نظام بنایا گیا۔ اپنے اصولوں کو یہ لوگ خفیہ رکھتے اور اپنے قبیلے یا مافیا کے لیے کوسا نوسٹرا کا لفظ بھی استعمال کرتے، جس کا مطلب ہماری چیز ہے۔ سسلی 1861 میں موجود اٹلی کا حصہ بنا۔ اس علاقے کی ایک اہم پیداوار لیمو کے جھنڈ تھے، جو ایک خاص اونچائی اور درجہ حرارت میں ہی پیدا ہو سکتے ہیں، اور بحریہ روم کے جزائر کا بیشتر حصہ ان کی پیداوار کے لیے سازگار نہیں ہے۔ 18ویں صدی کے اواخر تک دور دراز کا سفر کرنے والے مسافر سکروی میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ اس بیماری کی وجہ سے تھکاوٹ، تکلیف اور مسوڑوں سے خون بہنے لگتا تھا، جس سے بچاؤ کے لیے لیمو جیسے تازہ پھل میں موجود وٹامن سی مریض کو بیماری سے نجات دلا سکتی تھی۔ 1790 میں اٹلی کی شاہی فوج کا باقاعدہ لاہ عمل بھی بن گیا کہ جہاز میں سارے عملے کو لیمو کا رس فراہم کیا جائے گا۔ راتوں رات لیمو کی مانگ میں اضافہ ہو گیا اور یوں لیمو کی پیداوار کے لیے موزوں ترین جگہ سسلی کے کسانوں میں دولت کی ریل پیل سے شروع ہو گئی۔ تاہم ساتھ ہی اندھیری راتوں میں پکی فصل کی چوریاں بھی ہونا شروع ہو گئیں، جس پر کسانوں نے طاقتور گروہوں کو اپنی فصلوں کی حفاظت کے لیے رکھنا شروع کر دیا۔ بہت جلد یہ طاقتور لوگ کسانوں سے زبردستی فصلوں کی حفاظت کے نام پر رقم اینٹھنے لگے اور یوں مافیا کا جنم ہوا۔ اقتدار کی جنگ میں سینکڑوں لاشیں گریں۔ اسلحے کے زور پر قبیلوں نے ایک دوسرے کو لوٹنا شروع کیا اور دیکھتے ہی سسلی خوف اور حیوانیت کی علامت بن گیا۔ جیسے ہی اٹلی نے قبضے کا منصوبہ بنایا تو سسلی کے تمام قبیلے اٹلی کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ چنانچہ اٹلی نے حملے کا منصوبہ ختم کر دیا اور سسلی کے قبیلوں کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے۔ مذاکرات کامیاب ہوئے اور 1861 میں سسلی متحدہ اٹلی کا صوبہ بن گیا۔ بعد ازاں ان قبیلوں کو سسلین مافیا کہا جانے لگا۔ سسلی کے اٹلی کا حصہ بننے تک یہ مافیا اتنا مضبوط بن چکا تھا کہ اس وقت کی حکومت نے ان سے مدد لی۔ یہ سسلین مافیا لوگوں کو پسندیدہ امیدواروں کے لیے ووٹ دینے پر بھی مجبور کرتا تھا، حتیٰ کہ اپنی زمینوں کی حفاظت جیسے کئی معاملات میں کیتھولک چرچ بھی انہیں استعمال کرتا تھا۔ حکومت نے سسلی کو مافیا کے بغیر چلانے کی کوشش کی، لیکن ہر طرف بے چینی، لوٹ مار اور سسلین عوام کے مافیا پر اعتماد نے حکومت کو ناکام کر دیا۔ لہٰذا رومن عہدیداروں نے سسلی کو چلانے کے لیے سسلین مافیا سے باضابطہ مدد مانگ لی۔ سسلی مافیا اور حکومت کے مابین معاہدہ ہوا، جس کے مطابق حکومت اور سسلین مافیا ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ حکومت کا خیال تھا کہ یہ معاہدہ عارضی ہوگا اور حکومت کے پاؤں مضبوط ہوتے ہی مافیا سے جان چھڑا لی جائے گی، مگر حکومت کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ مافیا کمزور ہونے کی بجائے مزید مستحکم ہو گئی
اور تو اور انہوں نے طاقت کے ایوانوں، بیوروکریسی، آرمی، پولیس اور یہاں تک کہ خفیہ ایجنسیوں میں بھی اپنے لوگ بھرتی کرنا شروع کر دیے۔ مافیا کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مافیا چیف نے حلف لینے کی تقاریب منعقد کروانا شروع کر دی۔ اس تقریب میں ہر نئے آنے والے مافیا ممبر سے حلف لیا جاتا تھا۔ اس حلف نامے کو امرٹا کہا جاتا تھا۔ امرٹا خاموشی اور راز کی ایک کتاب تھی جو مافیا ارکان کو اپنے چیف کا حکم نہ ماننے سے روکتی تھی، اور اومٹ 224 کے خلاف جاننے والوں کی سزا موت تھی۔ یہی نہیں بلکہ انحراف کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ان کے رشتہ داروں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ حلف لینے والوں پر منشیات کے استعمال کی پابندی آئی تھی، اور مافیا ارکان منشیات کا کاروبار تو کر سکتے تھے لیکن اس کا خود استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح اس مافیا کے لوگوں پر کسی بھی طرح کی تحریر لکھنے کی پابندی تھی تاکہ دوران تفتیش پولیس کے ہاتھ کوئی ثبوت نہ لگ سکے۔ سسلین مافیا کے ممبران کے علاوہ اومٹ 224 کا اطلاق ان تمام لوگوں پر بھی ہوتا تھا جو مافیا سے کسی بھی طرح کی مدد حاصل کرتے تھے۔ جرم کے عینی شاہد کو موقع پر ہی گولی مار دینے کا حکم تھا۔ سسلین مافیا عوام کو چوروں سے تحفظ دلانے کا بھی ذمہ دار ہوتا تھا۔ مافیا کے لوگ چوری نہیں کرتے تھے بلکہ چوروں کو پکڑ کر عبرتناک سزا دیتے تھے اور پروٹیکشن منی بدلے میں عوام سے وصول کرتے تھے۔ مافیا کاروباری حضرات کو دوسرے کاروباری حضرات سے تحفظ فراہم کرتا تھا۔ مافیا پروٹیکشن منی نہ دینے والے امیر کاروباری افراد کی جائیداد پر قبضہ کر لیتا تھا اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے کلاشنکوف، بم، راکٹ لانچر اور بندوقوں کا سرے عام استعمال کرتے تھے۔ اٹلی کے فاشسٹ حکمران مسولینی کے دور تک سسلی جزیرے میں سسلین مافیا 1920 تک کام کرتا رہا، لیکن جب یہ حکومت گئی تو اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا اور اس کو بڑی حد تک کونے خدروں میں گھسیرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ تاہم دوسری جنگ عظیم کے بعد 1950 میں سسلین مافیا پھر سے سامنے آیا اور اس نے تعمیرات کا کام شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1970 تک سسلین مافیا نے ہر ٹھیکے میں سے بھتہ وصول کرنا شروع کر دیا۔ 1970 تک سسلین مافیا نے پوری دنیا میں اپنے قدم جمائے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ منشیات کی سمگلنگ، لڑکیوں کی سمگلنگ سمیت عالمی ہیومن ٹریفکنگ، اپنی شرائط پر قرض لینے، قرض معاف کروانے، تعمیراتی اور گارمنٹس کمپنیوں میں لیبر یونین کی فنڈنگ کرنے، بیوروکریسی کو رشوت دے کے قانون میں رد و بدل کرنے جیسے کاموں میں اپنا اثر و رسوخ اچھا خاصا قائم کر چکا تھا۔ 1980 کی دہائی میں سسلین مافیا کا باس آف دی باسز توتورینا سامنے آیا، جو نہ صرف اپنے چھوٹے حریفوں کے لیے موت کا فرشتہ ثابت ہوا بلکہ مافیا چیف بن کر اٹلی کی ریاست کے ساتھ بھی حالت جنگ میں آ گیا۔ توتورینا کی زیر کمان سسلین مافیا نے جرم کی دنیا میں نئی تاریخ رقم کرنا شروع کر دی۔ اٹلی کے عوام اسے حیوان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مافیا کو قابو کرنے کے لیے سسلی میں اٹلی کی کمیونسٹ پارٹی نے مافیا کے سیکٹری کے خلاف نیا قانون متعارف کرایا۔ سسلین مافیا نے 30 اپریل 1982 کو اسے قتل کر دیا، لیکن یہ قانون منظور ہوا اور حکومت نے مافیا کا اثر ختم کرنے کے لیے میکسی ٹرائل کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا ٹرائل شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ میکسی ٹرائل کو آج تک دنیا میں مافیا کے خلاف سب سے بڑا ٹرائل مانا جاتا ہے۔ یہ ٹرائل 10 فروری 1986 کو شروع ہوا اور 30 جنوری 1992 کو ختم ہوا۔ اس دوران توتورینا نے بڑے پیمانے پر دہشت پھیلائی۔ اس کا دور اٹلی کے عوام اور حکومت کے لیے سب سے بدترین دور تصور کیا جاتا ہے۔ 1990 کی دہائی میں توتورینا کے خلاف کیس لڑنے والوں، سننے والوں اور گواہی دینے والوں کو سرے عام قتل کرنا شروع کر دیا گیا، جس کی روشن مثالوں میں اٹلی آرمی کے جرنیل کا بیوی اور ڈرائیور سمیت البرٹو ڈیلا کا قتل ہے۔ 1984 میں توتورینا نے ٹرین میں بم دھماکہ کروایا جس میں 17 لوگ ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ میکسی ٹرائل کے مشہور زمانہ جج فالکن کو بیوی اور 3 پولیس افسروں سمیت قتل کر دیا گیا، جس کے 2 ماہ بعد ان کے ساتھی جج کو بھی بم دھماکے میں اڑا دیا گیا۔ لیکن اس میکسی ٹرائل سے سسلین مافیا کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور اس کے بعد سسلین مافیا دوبارہ سر نہیں اٹھا سکا۔ ججوں کے قتل کے بعد پہلی مرتبہ سسلین مافیا کا نام میڈیا، عدالتوں، چوک چوراہوں، دفتروں اور ڈرائنگ رومز میں سر عام لیا جانے لگا۔ مافیا کے ظلم کے خلاف عوامی تحریک نے زور پکڑا اور 15 جنوری 1993 کو حکومت توتورینا کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ توتورینا پر قتل اور دہشت گردی کے سینکڑوں کیس چلے اور 1998 میں عمر قید کی سزا دے دی گئی۔ اس کی موت تک اسے مختلف کیسز میں 26 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ توتو کے بعد سسلین مافیا چلتا تو رہا ہے مگر اس میں وہ دم خم نہیں رہا۔ توتو کا ایک اہم ساتھی بارسکا جو ججوں کے قتل سمیت اہم جرائم میں شریک رہا، لیکن 1996 میں اپنی گرفتاری کے بعد پولیس اور سرکار کا اہم مخبر بن گیا۔ بارسکا کی مخبریوں پر حکومت کو مافیا کو ختم کرنے میں کافی مدد ملی، جس پر اسے عمر قید پوری ہونے پر 2021 میں جیل سے رہا کر دیا گیا۔ اس وقت بھی حکومت کے اس اقدام کو اٹلی کے عوام کی جانب سے قصاب کی رہائی قرار دیا گیا تھا۔ سسلین مافیا کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے اور اسی لیے ہم نے پلان کیا کہ آپ تک پہنچائیں، لیکن
ان تمام چیزوں سے سمجھ یہ آتی ہے کہ کوئی گینگ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے پر ہو، تو ڈیفینیٹلی اس کا انجام یہی ہوتا ہے. اور حکومتوں کے پاس اسٹریٹجی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی طاقت ریاست کی طاقت سے زیادہ نہیں ہوتی. اس لیے جو جرائم ہیں ان کا دور شاید کبھی 1 سال، 2 سال، 30 سال، 40 سال تو رہتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن ان کو ختم ہونا پڑتا ہے، کیونکہ وہ معاشرے میں بگاڑ اور انتشار کا باعث ہوتے ہیں. ایک اور ایپیسوڈز میں ملاقات ہوگی. اللہ نے کہا.